کوर्ٹ میں ہوا تھا کہ نادرہ جو ہے اس ایپلیکینٹ کو نوٹسز اور اس کو ایک موقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے اپنا نیشنل اسٹیٹس کلیئرنس کے جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے ان کے دفاتر میں جائے، اور یہ نادرہ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اس میں 4-5 کیسز جو ہیں اس میں وہ یہ فیصلہ جات کیے گئے ہیں کہ بغیر نوٹس اگر آپ بلاک کریں گے تو پھر آپ نے اس کے CNIC کو، اگر وہ ریٹ پٹیشن میں چلا جاتا ہے تو آنریبل کورٹس نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہ نادرہ کی جو ہے نا غلطی ہے کہ انہوں نے بغیر نوٹس اس بندے کا قومی شناختی کارڈ کیوں بلاک کیا۔ اب اس کا قومی شناختی کارڈ ان بلاک کیا جائے، اس کے بعد اس کے پیرل جو ہے آپ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کلیئر کریں، یا وہ نہیں کرواتا تو اس کے بعد آپ اس کا بالکل کنفسکیٹ کر سکتے ہیں، ڈیجیٹلی امپاؤنڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نادرہ کے اختیارات سیکشن 18 کے تحت ہیں، لیکن نوٹسز جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور سیکشن 18 میں بھی یہ واضح طور پر جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو سیکشن 18 کی ہے وہ کہ ایک بندہ ایلیجیبل نہیں ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں ایلیجیبل ہوں اس قومی شناختی کارڈ کے حصول کا، تو یہ ایک پہلی صورت ہے، اور یہ بہت بڑی واسٹ ہے۔ یہ پہلی سب سیکشن جو ہے بڑی واسٹ ہے، اسی میں سارا کچھ ہے کہ اگر آپ انٹرویو میں بھی فیل ہو جاتے ہیں یا وہ آپ کے خلاف رپورٹ بھی آ جاتی ہے تو وہ اسی سیکشن کے تحت زیادہ تر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سٹیزن آف پاکستان جو ہے ظاہر کر کے یہ قومی شناختی کارڈ جاری کروایا ہے، حالانکہ آپ سٹیزن آف پاکستان نہیں ہیں۔ تو مختلف قسم کے کیسز ہیں اور مختلف فیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب DLC کی طرف چلتے ہیں کہ DLC میں جو 5 ممبران ہوتے ہیں ان کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے جو فاٹا، کیونکہ کسی کے پاس بھی فاٹا میں جتنے بھی قبائل ہیں، خصوصاً مجھے تو میرا اپنے علاقے کا جنوبی وزیرستان کا پتہ ہے کہ وہاں پہ قبائل کے نام پر زمینیں جو ہیں وہ الاٹ کی گئی ہیں، آگے فردر فیملی میں اس کی اونرشپ نہیں دی گئی۔ تو جن لوگوں کے پاس 79 کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا تو ان کے لیے بڑی لینینٹ پالیسی ہے کہ وہ جو ڈومیسائل ہوگا فاٹا کا وہ DLC میں پیش کریں گے، اور یہ کمپلیکس کیس ہوگا، یہ روٹین کیس ہوگا، اس کو زونل بورڈ جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ اس کیس کو DLC میں فارورڈ کرے گا۔ تو متعلقہ جو DCO صاحب ہیں وہ آپ کا ڈومیسائل لے کے اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کے وہ وزیرستان بھیج دے گا، یا کوئی بھی آپ کی جو ایجنسی ہے ان کے جو اس وقت پولیٹیکل اسسٹنٹ پولیٹیکل جو ہوتے تھے یا پولیٹیکل ایجنٹ جو ہوتے تھے ان کے دفتر سے یہ جاری ہوتے تھے، تو ان کی آفیسز میں بھیج دے گا، اور یہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی، لیکن وہاں پہ ویریفیکیشن کا پروسیس یہ ہے کہ جس کے خلاف یہ رپورٹ جاتی ہے وہ لوگ اس بندے کو کال کرتے ہیں اور اس کو ادھر بلایا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ وہ جو ہمارے ملکان ہوتے ہیں وہ اگر اس کے تصدیق کر دیں، 2 ملکان اس قوم کے اس خاص قبیلے کے، وہ اس کو ویریفائی کریں گے، ایفیڈیوٹ ساتھ میں دیں گے، اس کے بعد پھر وہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ رپورٹ بنائے گا کہ جناب مقامی جو ملک صاحبان ہیں اس مخصوص قبیلے کے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بھی ایک سختی کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ملک نان نیشنل کو یا کسی اور غلط بندے کو وہ ویریفائی کرتے ہیں تو اس کی ان کی پنشمنٹس ہیں، پتہ نہیں کتنا جرمانہ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس کی وہ جو اتھارٹی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ جو ملک ہیں وہ کیئرفل ہوتے ہیں، اور وہ خصوصاً زیادہ تر جو پنجاب میں لوگ پشتونز رہ رہے ہیں وہ تقریباً ان کے لنکس ہوتے ہیں، وہ ادھر جاتے رہتے ہیں، وہ ان کو پہچانتے بھی ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط اور ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کو جانتے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ اٹیسٹ کرتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں۔ تو جب وہ ملکان اس کو ویریفائی یا اٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل ایجنٹ صاحب ہیں وہ کورنگ لیٹر کے ساتھ اس ڈومیسائل کو ویریفائی کر دیں گے، لیکن یہ
ایک چینل کے ذریعے یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ ڈی سی او صاحب جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ کو جب لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ لیٹر لکھیں گے اس پولیٹیکل ایجنٹ کو. لیکن اب تو کے پی کے میں ضم ہو گیا ہے پورا فاٹا, تو وہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب جو ہیں وہ عہدے جو ہیں وہ ان کو مل گئے ہیں. پہلے یہ لوگ پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ یہ ہوا کرتے تھے. تو جب وہ رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا اسی ڈی ایل سی میں. اگر آپ کی رپورٹ آپ کے حق میں آ جاتی ہے اور ویریفائی ہو جاتے ہیں تو آپ کا نیشنل اسٹیٹس کلیئر کر دیا جائے گا. ایک اور یہاں پہ میں وضاحت کرتا چلوں, بعض اوقات جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ کافی لوگوں نے اپنے غلط پیرنٹل نیم کی وجہ سے قومی شناختی کارڈ بنائے ہوتے تھے, تو وہ بھی کیسز ڈی ایل سی میں آتے تھے. اور اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دے دیا اور وہ ڈاکومنٹ پروف ہو بھی جاتا ہے, اس کے بعد بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے. انہوں نے آپ نے اپنے پیرنٹل نیم جو آپ تبدیل کروا رہے ہیں وہ آپ نے ثابت کرنے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ڈی سی او صاحبان کی وہ جو ممبرانز ہیں ان کی اپنی ایک پاورز ہیں کہ وہ اگر آپ کے 2 یا 3 بلڈ ریلیٹیوز آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہم نے یہ غلطی وہاں پہ اس وقت کر بیٹھے ہیں, تو ہم یہ اوریجنل بھائی ہیں اس کے پیرنٹل یہ ہیں, اور یہ ہم وٹنس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ایفیڈیوٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ جون 2018 میں یہ پالیسی بھی آئی تھی انٹیریئر منسٹری کی کہ اگر کوئی بندہ ان کو وٹنس کر دیتا ہے اور وہ بندہ ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہو تو آپ نے اس بندے کا کیس کلیئر کرنا ہے. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو پھر آپ ریٹ پٹیشن میں جائیں گے. ریٹ پٹیشن میں جا کے پھر ریٹ پٹیشن میں بھی آپ کو کلیئر نہیں کیا جائے گا, نادرا کی طرف سے یہ آبجیکشن پھر بھی ریز کیا جائے گا. وہاں پہ ریٹ پٹیشن میں آپ کو اس حد تک اجازت مل سکتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹل جو ہے وہ ثابت کریں. اس کے بعد آپ نے سول کورٹ میں آ جانا ہے. سول کورٹ میں آپ نے وہ جس خاندان کے آپ اوریجنل ہیں وہ آپ نے ثابت کرنے ہیں. وہ لوگ آپ کو وہاں پہ سول سوٹ فائل کر کے وہاں پہ آپ کو وٹنس کریں گے, آپ کے حق میں گواہی دیں گے, اور وہ کیس آپ نے جب جیت لیا اس کے بعد آپ اب اصل خاندان میں بھی چلے جائیں گے اور آپ کا قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی ان بلاک کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ مزید اس ٹاپک جو میری اگلی ویڈیو آئے گی وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہوگی. وہ میں مختلف کیسز جو ہے وہ میں اس میں ڈسکس کرتا رہوں گا کہ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں جن کیسز کی, تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس کے پروسیجر اور اس کے طریقہ کار. تو انشاءاللہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اور اس میں کیسز جو ہیں نام کی تبدیلی ہو گئی, ایج کی تبدیلی, تو وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا جو کہ از حد ضروری ہیں. کہ کافی میرے دوست احباب وکلاء صاحبان جو ہیں وہ کیسز کو غلط ڈائریکشن میں جو ہے نا وہ فائل کر دیتے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ وہ ڈاکومنٹس آپ نے چیک کر لینے کہ آپ کے پاس کون کون سے اویلیبل ہیں, اور بوقت تیاری بے فارم یا قومی شناختی کارڈ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس دیے تھے یا سبمٹ کروائے تھے اپلیکیشن فارم کے ساتھ, تو کن صورتوں میں آپ وہ سول سوٹ فائل کریں گے. وہ بھی انشاءاللہ میں اس طرح کا پورا پروسیس جو ہے وہ پروسیجر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ میں بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں.